بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 17 مذاہب کی جنگ، جھوٹے نقاب۔ اس بار سامراجی نظام مائنڈ کنٹرول پروگرام سے اپنے مقاصد میڈیا نظام کے ذریعے ساری دنیا میں پورے کر رہا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے ذریعے الہی تعلیمات کا جو سلسلہ انسان کی ہدایت کے لیے شیطانی محاذ کے مقابلے میں تھا، ان کے سامنے سب سے اہم رکاوٹ تھا۔ اسی خاطر حزب الشیطان کے سربراہان ابتدا سے ہی الہی مذہب سے مقابلے کی تگ و دو میں تھے۔ شرک اور الحاد کے مختلف مکاتب کی تشکیل، انسانوں کی الہی تعلیمات سے زیادہ گمراہی، وہی چیز تھی جو اس دور میں ان کے استعمال میں آئی۔ وہ ماڈرنٹی اور میٹرلزم کے دور سے گزرنے کے بعد اب فکر بنانے اور انسانی ذہن میں موجود الہی تفکر اثر و رسوخ حاصل کرنے کی خاطر اور مکاتب کی جنگ کے لمبے دور میں کچھ مکاتب کو مورد وجود میں لا کر 3 بڑے ماڈلز تک رسائی حاصل کر لی ہے، جو کہ درجہ ذیل ہیں: ڈارونزم کے مکاتب، نیچائزم کے مکاتب اور مارکسزم کے مکاتب فکر۔ ایک منحوس تکون جس کی بنیاد میٹرلزم پر ہے۔ انہوں نے نیچا کے ذریعے اصالت مادہ یعنی کہ میٹرلزم کی بات کی اور نیچائزم کو پھیلایا۔ ڈارون کے ذریعے میٹرلزم اور انسانی ارتقاء کی بات کی، اور اس کی حدود مکمل کرنے کے لیے اس شیطانی ٹرائنگل یعنی تکون کے تیسرے ذیلے کے طور پر کارل مارکس کے ذریعے معاشرے کے اہتمام کے بارے میں بات کرنے لگے۔ دنیا کے بہت سارے نسل پرست ڈارون کے نظریے کی عکاسی کرتے ہیں۔ 19ویں صدی کے آخر میں ڈارونزم کا ظاہر ہو جانا اسی بات کی دلالت کرتا ہے کہ انسان ایک سلسلے کے تحت نہ صرف یہ کہ بندر سے بنا ہے، بلکہ اس سے قبل الگائے اور پروٹوزوا سے مچھلی سے ریپٹائل سے ممالیہ، پرندے، اور اس کے بعد کہیں جا کر بندر، اس کے بعد انسان بن جاتا ہے، اور انسان ایک بدلتے ہوئے نظام میں ترقی کرتا جائے۔ یہ جاننا بھی اہم ہے کہ یہ نظریہ ڈارون نے خود سے پیش نہیں کیا، بلکہ یہ دراصل قدیم یونان کا نظریہ ہے۔ نظریہ ارتقاء کے مطابق اگر انسان بننے سے قبل ایک ترقیاتی نظام اور سلسلہ دار ارتقاء کو طے کیا ہو، تو یہ بھی لازم آتا ہے کہ انسان کو انسان بننے کے بعد بھی کچھ مراتب اور مراحل طے کرنے ہوں گے تاکہ مزید کامل ہو سکے۔ اگرچہ ان تینوں مکاتب کی تھیورائزنگ 19ویں صدی میں تقریباً ایک ساتھ واقع ہوئی، لیکن اس کے بعد اکیڈمک اور تھیورک سوسائٹیوں میں ایک حیران کن اثر و رسوخ کے ساتھ ظاہر ہوئے اور مغربی معاشرے کے افکار کے مختلف شعبوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ مختلف سائنسی مکاتب ان کا ہدف نہیں، بلکہ یہ ان کا نقاب ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمارا 20ویں صدی کے لیے ایک خاص پروگرام ہے، اسی لیے اس صدی میں ہمیں 2 بڑی جنگوں کی ضرورت پڑے گی جن میں لاکھوں جانیں جانی چاہیے۔ وہ ایسا کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ دنیا کو ایک بڑا آپریشن درکار ہے، اور آپریشن خون بہانے کے بغیر ممکن نہیں۔ مغربی معاشرے کو جنگ سے تھکا دینے کی ضرورت ہے۔ بالخصوص یورپ کی سب سے بڑی اور وسیع سلطنت یعنی روسی سلطنت کی تقسیم کے لیے ایسا ہونا لازمی ہے کہ ایسی آئیڈیالوجی پیش کی جائے جس کی بنیاد خدا کے ہونے کا انکار ہو۔ یہاں پر بھی یہودیوں کے کردار کو نظر انداز مت کیجیے گا۔ ڈارون کے نظریہ ارتقاء میں بھی، جو کہ کبھی اثبات نہ ہو پایا، اور اس کے بعد ایک دوسرے یہودی شخص کا کردار جو کہ کارل مارکس کی شکل میں، جو کہ اسی 19ویں صدی میں ظاہر ہوا،
جس کے نظریے میں باقاعدہ طور پر دنیا کی مینجمنٹ میں خدا کی کوئی جگہ نہیں، اور جدلیاتی مادیت ڈائلیکٹل میٹرلزم کو پیش کیا جو کہ ہیگل سے لیا گیا تھا، اور طبقاتی نظام اور معاشرے کی طبقاتی نزاع اور جنگ، اور جہاں فرانسیسی انقلاب پیٹیٹے بورگیوسی کے ذریعے رونما ہوا، اب کارل مارکس کی باری تھی کہ ڈکٹیٹرشپ آف پرولٹریٹ کی بات کرتا، اور یہاں پر بھی ایک یہودی نظریہ ساز 19ویں صدی کے آخر میں ایک ایسی آئیڈیالوجی پیش کرتا ہے جو کہ 20ویں صدی میں ایک بڑی نزاع کی وجہ بنی، اور 20ویں صدی کی بہت ساری جنگیں اس باطل آئیڈیالوجی کی وجہ سے ہوئیں جس کا مبدا ایک یہودی تھا۔ 19ویں صدی کے بیچ میں پوری دنیا برسر پیکار ہے، یہاں تک کہ امریکہ میں بھی جنگ جاری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جیسے دنیا کا نقشہ بدلنے جا رہا ہو اور دنیا کے سیاسی سربراہوں پر کچھ نئی تعریفیں تھوپی گئی ہوں۔ جب دوسری جنگ عظیم کے سیاسی اشخاص کا برتاؤ پہلی جنگ عظیم کے لیڈروں کی طرح لگنے لگے، ایک جیسے برتاؤ کر رہے ہوتے ہیں، جس کا نتیجہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ بن جاتا ہے، جس میں دسیوں لاکھ لوگ مارے جاتے ہیں۔ ہمیں یہی محسوس ہو جاتا ہے کہ ان کا مقصد انسانی جانیں لینا ہی تھا۔ ایسی جنگ جس میں ہارنے والے اور جیتنے والے عملی طور پر دونوں شکست سے دوچار ہوتے ہیں۔ یورپی انسان اپنی پہچان کھو چکا ہے